فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل کا لیکچر نمبر 4۔ اس کا عنوان ہے آفات و حوادث، بیماری، موت۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے، اور سائنسی تشریحات بیان کی ہے محمد علی سید صاحب نے۔ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 کا ترجمہ۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور اموال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی تو وہ بے ساختہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خوشخبری دے دو کہ انہی لوگوں پر پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگلے صفحے پہ فہرست ہے آفات و حادثات، صفحہ نمبر 8۔ ادارہ چند گزارشات، صفحہ نمبر 9۔ محمد علی سید توحید مفصل کا ایک جامع شرح، صفحہ نمبر 13 پر۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضی جعفر نقوی صاحب کا تجزیہ ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 1 شروع ہو رہا ہے، آغاز گفتگو ہے اس کا عنوان، اور یہ ہے صفحہ نمبر 16 پر۔ باب نمبر 2 کا عنوان ہے مصائب و مشکلات کی حکمت، صفحہ نمبر ہے 26۔ باب نمبر 3 کا عنوان ہے مصائب و مشکلات نیک و بد دونوں کے لیے، صفحہ نمبر 41 پر۔ باب نمبر 4 ہے اور اس کا عنوان ہے اگر ایسا ہوتا، صفحہ نمبر ہے 51۔ باب نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، عنوان ہے اگر جزا سزا فوراً ملا کرتی، صفحہ نمبر ہے 59۔ باب نمبر 6 شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے ہر شے خدا کی بہترین صنعت ہے، صفحہ نمبر 69 پر۔ باب نمبر 7 صفحہ نمبر 74 پہ ہے اور عنوان ہے کاسموس، زینت اور آرائش۔ باب نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 79 اور عنوان ہے اللہ کی ذات۔ باب نمبر 9 صفحہ نمبر 90 پر، عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی۔ باب نمبر 10 صفحہ نمبر ہے 98 اور عنوان ہے ذات الہی کے پوشیدہ ہونے کا مطلب۔ باب نمبر 11 عنوان ہے طبیعت، فطرت، نیچر، صفحہ نمبر ہے 109۔ باب نمبر 12 صفحہ نمبر 115 اور عنوان ہے قانون، قدرت، نیچر کے کام۔ صفحہ نمبر 126 پر ضمیمہ نمبر 1 ہے اور عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور فطری انتخاب کا نظریہ۔ ضمیمہ نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 134 پر اور اس کا عنوان ہے چارلس ڈراؤن کا نظریہ ارتقاء۔ ضمیمہ نمبر 3 صفحہ نمبر 141 اور اس کا عنوان ہے توحید مفصل کے 4 لیکچر۔ صفحہ نمبر 8 پر ہیں ہم اور اس کا عنوان ہے آفات و حادثات، اور یہ ادارے کی طرف سے ہے۔
اس جلد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے چوتھے لیکچر کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اثبات وجود خدا کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ 4 لیکچر 4 مختلف دنوں میں اپنے انتہائی بااعتماد اور ذہین صحابی جناب مفصل ابن عمر کے سامنے فرمائے۔ مفصل ابن عمر کو حکم دیا کہ وہ ساری گفتگو کو ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہیں۔ اثبات وجود خدا کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقلی اور منطقی دلائل کے ساتھ ساتھ آثار کائنات اور ان میں موجود اللہ کی نشانیوں، حکمتوں اور مصلحتوں کی جانب بھی متوجہ فرمایا، جن کی تفصیل آپ گزشتہ لیکچرز میں سن بھی چکے ہیں۔ اس چوتھے لیکچر کے موضوعات اور دلائل ذرا مختلف ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان مفاہیم کو آسان لفظوں میں سامعین تک پہنچا سکیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام کے اس آخری لیکچر میں اس نظریے کے بارے میں بات کی گئی ہے جو چارلز ڈارون نامی سائنسدان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب میں اس بات کے ثبوت فراہم کیے گئے ہیں کہ یہ نظریہ چارلز ڈارون کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے بھی دنیا میں موجود تھا، اور یہ تجزیہ پیش کیا ہے ادارے نے۔ صفحہ نمبر 9 ہے اور محمد علی سید صاحب کی چند گزارشات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند گزارشات محمد علی سید۔ الحمدللہ، توحید مفصل کا چوتھا حصہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا چوتھا لیکچر سائنسی تشریحات کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں، اور میں امام علیہ السلام کی ایک اور عظیم الشان حدیث حلیلہ پر کام شروع کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کلام معصوم علیہ السلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ اس چوتھے لیکچر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ان الجھے ہوئے سوالوں کے جواب دیے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے بھی لوگوں کے ذہن میں آتے تھے، اور آج بھی بے شمار لوگ حتیٰ کہ خود اکثر مسلمان انہی سوالوں سے نبردآزما رہتے ہیں۔ دیکھیے، فیس بک کی طرح ہمارے دماغ میں بھی طرح طرح کی اچھی بری پوسٹیں لوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی پوسٹ ہمیں ظلم و تاریکی کی طرف لے جاتی ہے، اور کوئی پوسٹ ہمیں ظلم اور تاریکی سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے جاتی ہے۔ عقل مند آدمی کسی پوسٹ کو کھولنے سے پہلے ہی اس کا نفس مضمون سمجھ لیتا ہے کہ یہ پوسٹ رحمانی نیٹ ورک سے آئی ہے یا شیطانی نیٹ ورک کی جانب سے لوڈ کی گئی ہے۔ اسی لیے وہ کسی پوسٹ کو کھولتا ہے اور کسی کو دیکھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دماغ ہر وقت خیر اور شر کی جنگ میں مصروف رہتا ہے۔ ذاتی باری تعالیٰ کے بارے میں جو سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں، انسان اکثر ان پر زیادہ غور بھی نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ جب اس کے ذہنی خلفشار میں اضافہ ہوتا ہے تب بھی وہ ان سوالوں کے جواب کسی دوسرے سے معلوم کرنے سے ڈرتا ہے، کہیں دوسرے اسے کافر و مشرک یا گمراہ نہ سمجھنے لگیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس چوتھے لیکچر میں اسی طرح کے الجھے ہوئے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یقین ہے کہ نئی نسل کے افراد اس لیکچر سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اس چوتھے لیکچر کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مخلوقات کے اعضاء اور اس میں نیچر کی کردار کے حوالے سے ایسے ایمان افروز دلائل بیان فرمائے ہیں کہ شاید کوئی ضدی گمراہ انسان ہی ان دلائل اور حقائق کا انکار کر سکے۔ آج مغرب کے سائنسدان اور ان کی تقلید میں بہت سے مسلمان سائنسدان بھی لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے متبادل کے طور پر نیچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب کسی راز کائنات کے بارے میں خالق کائنات کا نام لینا ناگزیر ہو جاتا ہے تو ایسے مقام پر وہ نامعلوم اسباب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس چوتھے لیکچر میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور ماضی کے فلسفیوں اور حال کے سائنسدانوں کے نظریات کو رد کر کے عقلی اور منطقی دلائل ارشاد فرمائے ہیں جن سے صرف نظر کرنا کسی سائنسدان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا اپنا حال بھی بیان کریں۔ توحید مفصل کے اس چوتھے لیکچر پر کام کے آغاز کے ساتھ ہی اپنی کم علمی کا بڑی شدت سے احساس ہوا۔ بہرحال میری اس کمی کو کئی مہربان دوستوں نے پورا کیا۔ بعض مشکل فلسفیانہ مباحث ایسے تھے جنہیں میں اپنی کم علمی کے سبب سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ اس مشکل سے نکلنے میں خاص طور پر مولانا سجاد مہدوی، مدیر
महाना ताहिरा कराची और मौलाना आबिद रज़ा इरफानी साहब ने मेरी बहुत रहनुमाई फरमाई। इनके अलावा कुछ मेहरबान ऐसे हैं जो मेरे काम की मुसलसल हिम्मत अफजाई करते रहे और ये हिम्मत अफजाई मुझे आगे बढ़ने में मदद फराम करती रही है। मुफस्सिर कुरान मौलाना शेख मोहसिन नजफ़ी साहब और अल्लामा तालिब जौहरी साहब की हिम्मत अफजाई मुझे बड़ी तवानाई फराम करती है। मौलाना सैयद रज़ी जाफ़र नकवी साहब, मौलाना सैयद अकील गरबी साहब, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, मौलाना सैयद ज़की बाकरी साहब ने न सिर्फ ये कि मेरी तहरीरों को पसंद करते हैं बल्कि अपनी मजालिस में सामीन को इस हक़ीर की किताबों के मुताले की तरफ मुतवज्जे भी करते रहे। इस हवाले से एक शख्सियत का तज़किरा मैं आखिर में इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बेशतर किताबें बशमूल तौहीद मुफस्सल ख़ुद इन्हीं के इदारे ज़हरा अकेडमी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शाया होती रही है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख शब्बीर हसन मीसमी साहब, जिन्होंने मेरे काम की सबसे पहले और सबसे बढ़कर कदर शनासाई फरमाई, और ये कदर शनासाई इल्मी नौयत की है। मैं कई साल से ज़हरा अकेडमी पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ। मौलाना शब्बीर हसन मीसमी साहब न कभी मेरी किसी किताब की इशाअत की ज़िम्मेदारी कबूल करने में ताख़ीर फरमाते हैं और न कभी मेरी मुश्किलात में मदद करने में देर करते हैं। अल्लाह रब्बे करीम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा और उनके फ़लाही कामों में वुसअत और बरकत अता फ़रमाए। कई बड़े मोतबर और दानिशमंद अफराद जो कौम की इल्मी हालत से मायूस नज़र आते हैं, मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि मैं इतने मुश्किल मौज़ूआत को किसके लिए आसान करके लिखता हूँ। तो इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। वो जवाब यह है कि मैं जिनके लिए इन मुश्किल मौज़ूआत को आसान कर रहा हूँ वो अभी करबला और नजफ़, क़ुम व मशहद और पाकिस्तान के दीनी मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें से साइंसी शऊर रखने वाले, आसार कायनात, क़वानीन फ़ितरत और उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर गौर करने वाले ज़हीन तालिबीन जब महराब व मिंबर तक पहुँचेंगे तो मेरे लफ्ज़ों को ज़बान मिल जाएगी। वैसे मुझे इसकी कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है। 1000 साल भी गुज़र जाएं तो मुझे कोई उजलत नहीं कि जिसके लिए और जिनके लिए मैंने ये काम किया उस तक और उन तक तो मेरी तहरीर के कालिब में ढलने से पहले ही पहुंच जाती हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि आती ही वहाँ से हैं। जिनसे बाज़ार मासी वस्सलाम, मोहम्मद अली सैयद, 24 नवंबर 2016। फिर आखिर में उन्होंने राब्ता व्हाट्सएप का दिया है 0345244358। सफ़ा नंबर है 13। तौहीद मुफस्सल की एक जामे शरह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रज़ी जाफ़र नकवी साहब क़िबला। मोहम्मद अली सैयद कौम व मिल्लत की ग्रामी कदर शख्सियत हैं। इन्हें अल्लाह ने हुस्न सूरत और हुस्न सीरत के साथ एक नहायत गिरा बहा दौलत से माला माल किया है, और वो है मुश्किल बातों को आसान तर करके बयान करना। इसीलिए वो जिस मौजू पर कलम उठाते हैं दक़ीक़ से दक़ीक़ मज़मून और इल्मी नुकात अपनी सलासत बयानी के ज़रिए से पूरी शीरनी के साथ क़ारी के दिल और दिमाग में उतार देते हैं। हकीकत यह है कि मोहतरम जनाब मोहम्मद अली सैयद साहब पर खुदावंद ताला का ख़ास लुत्फ़ करम है कि इसने इन्हें कलम के इस्तेमाल की ऐसी गैर मामूली सलाहियत बख्शी है कि आप इंतहाई पेचीदा मौज़ूआत को सहल बनाकर क़ारी के जहन तक पहुँचाते हैं। आप मुल्क के नहायत मौक़र कौमी और मजहबी जराइद के मुदीर आला के मनसब पर भी फाइज रहे हैं, और मुल्क भर के लोग तकरीबन निफ़ सदी से आपकी तहरीरों से फैज़ हासिल कर रहे हैं। अछूते मौज़ूआत का इंतखाब करना और इन मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू इस अंदाज से करना कि क़ारी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए इसकी तलब में इजाफ़ा होता चला जाए और मज़मून को शुरू करने के बाद ख़त्म किए बग़ैर रखने को दिल ना चाहे। कराची से इस्लामाबाद तक जा बजा आपकी क़लमी खिदमात का चर्चा है। बयान की सलासत और मतालिब की नुदरत आपकी तहरीरों के दो ऐसे उन्सर हैं जिनका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो आपके मज़ामीन हों जो मुख्तलिफ़ अखबारात और जराइद में शाया होते रहे हैं, या आपकी तालीफ़ात हों
جو کتابی صورت میں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ کے القلم میں خداوند عالم نے قلم کو قسم کا محور قرار دیا ہے اور اس کی عظمت کا ایسا اعلان ہے جو قیامت تک زندہ تابندہ رہے گا۔ ارشاد قدرت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 1 میں، نون والقلم وما یسطرون۔ ترجمہ، نون و قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں اس کی قسم ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مالک دو جہان ہیں، آفتاب و مہتاب، روز و شب، زمین و آسمان اور دیگر باعظمت اشیاء کی قسم کھائی۔ وہاں قلم اور اس سے نکلنے والی تحریر کی بھی قسم کھائی ہے، جس سے اس کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور افادیت کا بھی۔ اور واضح بات ہے کہ اگر قلم اور تحریر جیسی چیز وسیلہ نہ بنتی تو گزشتہ صدیوں کے اکابر و بزرگان کی باتیں ہم تک کیسے پہنچ سکتی تھیں۔ محترم ڈاکٹر سردار نقوی مرحوم نے جناب محمد علی سید کے قلم کے لیے لکھا تھا، لگتا ہے کہ محمد علی سید کے قلم کا رشتہ اس قلم سے ہے جس کے لیے جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، نام تیرا سبب جنبش لب ہائے رسول، اے قلم آخری لمحے کی تمنائے رسول۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بلند مرتبہ شاگردوں میں جناب مفصل بن عمر انتہائی جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے۔ امام علیہ السلام کو ان کے فہم و فراست پر اس قدر اعتماد تھا کہ آپ نے انہیں کائنات کے غیر معمولی اسرار و رموز کی تعلیم دی، اور جب انہوں نے آپ سے ذات کردگار اور اس کی توحید کے بارے میں کچھ سوالات کیے تو امام نے ان سوالات کے جواب میں علم و معرفت کے دریا بہا دیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جناب مفصل سے وہ گفتگو جس کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، ایک کتابی شکل میں مرتب کی گئی اور توحید مفصل نامی کتاب صاحبان فکر و دانش کے مطالعے میں آئی، جو انسانی زندگی اور کائنات سے متعلق نہایت پیچیدہ مباحث پر مشتمل ہے، اور اس کے مطالب اس قدر عمیق ہیں کہ متوسط علماء کے لیے بھی اسے پوری طرح سمجھنا دشوار تھا۔ گزشتہ صدی میں بر صغیر کے ایک ممتاز عالم دین نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، مگر وہ ترجمہ بھی مشکل عبارتوں پر مشتمل تھا۔ یہ کتاب توحید الائمہ یا توحید مفصل کے نام سے اردو زبان میں شائع ہوتی رہی ہے، لیکن اسے سمجھنا بے حد دشوار ہے۔ محترم جناب محمد علی سید صاحب انوکھے کار سر انجام دے کر بہت مسرت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ توحید مفصل نامی عظیم الشان کتاب کا سلیس اردو میں ترجمہ اور مختلف سائنسی علوم کے مطالب سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی جامع شرح لکھیں۔ حقیقت ہے کہ محمد علی سید نے اس کام کو نہایت عرق ریزی کے ساتھ انجام دیا اور 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب منظر عام پر آ گئی، جو صاحبان فکر و دانش کے لیے در حقیقت ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جو شخص بھی اس موضوع سے دلچسپی رکھتا ہو اس کے پاس یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ میرے علم کے مطابق توحید مفصل کی سائنسی شرح آج تک کسی دوسری زبان میں نہیں لکھی گئی ہے۔ توحید مفصل سائنسی تشریحات کے ساتھ کی 3 جلدیں 2010 میں شائع ہو کر نایاب ہو چکی ہیں۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں اس کی 4تھی کتاب ہے۔ میری دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمارے گرامی مرتبت اور عالی قدر سید صاحب کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح نئے نئے مطالب کے موتی بکھیرتے رہیں اور تشنگان علم و معرفت اپنے دامن میں ان موتیوں کو سمیٹتے رہیں۔ وسلام، سید رضی جعفر نقوی۔ صفحہ نمبر 16، باب نمبر 1 کا آغاز ہو رہا ہے اور عنوان ہے آغاز گفتگو۔ چوتھے دن جناب مفصل ابن عمر بہت بعد نماز فجر اپنے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام بجا لائے۔ جواب سلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مفصل ابن عمر نے جب اپنا قلم اور کاغذ نکال لیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں
مفصل میں تمہارے سامنے اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کے عدم سے وجود میں آنے کے دلائل بیان کر چکا ہوں۔ میں نے تمہارے سامنے اس بات کی بھی شواہد پیش کیے کہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے مقصد تخلیق کے مطابق صلاحیتوں کے ساتھ اپنے ارادے سے پیدا کیا ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کے طے شدہ منصوبے کے مطابق خلق کی گئی ہے۔ میں انسان، حیوانات، نباتات اور زمین آسمان کی خلقت اور ان میں موجود اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ بیان عبرت و نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبب ہوگا۔ آفات و حادثات، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب میں تمہارے سامنے ان آفات اور حوادث کے بارے میں بات کروں گا جو نظام قدرت کا حصہ ہیں اور اکثر واقع ہوتے رہتے ہیں۔ کم عقل اور جاہل لوگوں نے ان آفات اور حوادث کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی قدرت کاملہ کے بے مثال نمونوں سے انکار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس نے اسے بہترین تقدیر، منصوبے اور ایک مقصد کے ساتھ خلق کیا تو اس کی مخلوقات پر آئے دن یہ طرح طرح کی مصیبتیں کیوں آتی رہتی ہیں؟ یعنی اگر اس کائنات اور ان مخلوقات کا کوئی خالق ہوتا تو وہ ان آفات مثلاً زلزلوں، بیماریوں، آتش فشاں، سیلاب وغیرہ کو یقیناً روکتا۔ اس بات سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی اپنے بلبوتے پر قائم ہے۔ مفصل میں مطالعہ اور مانوں یہ فرقے ہم دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں مفصل یہ مطالعہ اور مانویہ فرقے کے گمراہ کن عقائد پر بھی بات کروں گا جو دنیا میں انسان پر آنے والے مصائب و مشکلات اور ناگوار باتوں کے ساتھ موت اور فنا کو پسندیدہ چیز سمجھتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو میں طبیعت یعنی نیچر کو ماننے والوں کے نظریات پر بھی بات کروں گا جن کا خیال ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کی تمام اشیاء خود بخود پیدا ہو گئی ہے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، تاکہ ان کے کلام کو عقلی بنیادوں پر رد کیا جا سکے۔ اللہ انہیں قتل کرے یا کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ایک سورے کا ترجمہ ہے۔ اس میں آیت نمبر اور قرآن آیت کا نام نہیں لکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں نبرد آزما تھیں۔ بنو امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا اور بنو عباس طاقتور ہو رہے تھے۔ بعد میں سخت خون ریزی کے بعد بنو عباس نے مسند اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اسلام میں ملوکیت کے بعد قائم ہونے والی بیشتر حکومتوں اور حکمرانوں کا مقصد اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کے زیر تسلط علاقوں میں حکمرانوں کے خلاف بولنا قابل گردن زنی جرم تھا۔ اس کے برعکس دینی عقائد کے بارے میں جس کا جو دل چاہے وہ کہہ سکتا تھا۔ اسی سبب سے مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ فرقے آزادی اظہار کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ ان فرقوں کی فہرست کافی طویل ہے۔ ملعطہ، مانویہ اور طبیعت یعنی نیچر کو خدا سمجھنے والے فرقے جن کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اسی دور کی پیداوار تھے۔ یہ دین اسلام سے پہلے موجود تھے، جنہیں اس زمانے میں پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ ان فرقوں کے پیروکاروں کو خداوند تعالیٰ کے بارے میں اپنے گمراہ کن عقائد کا اظہار کرنے کی مکمل آزادی تھی، کیونکہ مسلمان حکمرانوں کے نزدیک دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے عقیدہ توحید میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، مسلمان بظاہر مسلمان رہیں لیکن صراط مستقیم پر قائم نہ رہ سکیں۔ اللہ سے انکار کا ذریعہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل ان فطری عوامل کو جو آفات کی صورت میں سامنے آتے ہیں، ان جاہل انسانوں نے اللہ کے وجود کے انکار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ مختلف قسم کی وبائیں
زلزلے، طوفان، یرقان جیسی بیماریاں، اولے یا ٹڈیوں کے حملے وغیرہ سے بڑے پیمانوں پر جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے ان حوادث کو دلیل بنا کر گمراہ لوگ مخلوق کے عدم سے وجود میں آنے، خالق کے ہونے اور خالق کی تدبیر و مصلحت کے ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ان آفتوں بلاؤں کے آنے کی وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ اگر تمہارے خیال میں اس کائنات، اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے انتظامات کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس عالم یعنی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، تو اس سے زیادہ سخت آفتیں کیوں نہیں آتی؟ مثلاً آسمان زمین پر گر پڑے، ساری زمین کی بیرونی سطح اندر دھس جائے، سورج ہی طلوع نہ ہو، دریا ندی نالے بالکل خشک ہو جائیں، پینے کا پانی ہی غائب ہو جائے، ہوا تھم جائے اور ہوا کے نہ ہونے سے تمام اشیاء گل سڑ جائیں، سمندروں کا سارا پانی خشکی پر بہہ کر آ جائے اور زمین کو غرق کر دے۔ وہ آفتیں جو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں مگر نہیں آتی، یعنی پتھروں کی بارش۔ ہماری زمین کے ارد گرد ہر وقت طرح طرح کے ہزاروں خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، پتھروں کی بارش ان میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کرۂ ارض سے زمین کا خاتمہ، یہ آفات خلا میں تیرتے ہوئے ہزاروں چٹانی ٹکڑوں کی وجہ سے آ سکتی ہیں۔ ان چٹانی ٹکڑوں کو آئسٹرائڈرز کہا جاتا ہے۔ یہ ٹکڑے 1 فٹ سے 1000 میل تک لمبے چوڑے ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹتے اور جڑتے رہتے ہیں۔ سائنسدان ان سیارچوں کو زمین کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک درمیانی سائز کا ٹکڑا بھی زمینی فضا سے گزر کر زمین پر گر جائے تو سینکڑوں ایٹم بمبوں جیسی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اس کے گرنے سے آسمانی فضا کا ایک حصہ غائب ہو کر خلا میں گم ہو سکتا ہے۔ اس کے سبب زمین سے آکسیجن غائب ہو سکتی ہے، سونامی اور شدید طوفان آ سکتے ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے ہاؤ ارتھ ورکس۔ کشش ثقل کا کم یا ختم ہو جانا، یہ ثانیہ کسی بھی لمحے رونما ہو سکتا ہے مگر نہیں ہوتا۔ اگر زمین کی کشش ثقل کم ہو جائے تو زمین پر موجود ہر شے، مثلاً انسان، حیوان، پیڑ پودے، عمارتیں، تمام سائنسی آلات، تمام ہتھیار اور سب سے بڑھ کر پانی اور ساری دھاتیں زمین سے اٹھ کر خلا میں کہیں غائب ہو جائیں گی۔ زمین کے ارد گرد یہ نیلا آسمان، یہ فضائیں اور موسم بھی کشش ثقل کے سبب برقرار رہتے ہیں۔ کشش ثقل کے کم ہوتے ہی یہ ساری فضائیں اور ہوائیں بھی زمین کے ارد گرد سے غائب ہو جائیں گی اور زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہ حوالہ ہے ہاؤ یونیورس ورک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 میں، کیا تم اس اللہ سے جو آسمان میں حکومت کرتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ وہ تمہیں زمین پر دھسا دے، پھر یک بار کی الٹ پلٹ کرنے لگے؟ یا تم اس بات سے بھی خوف نہیں کھاتے جو آسمان میں بھی حکومت کرتا ہے، تم پر پتھر بھری آندھی چلائے تو بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ان سے پوچھو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا ہونے سے کس نے روکا ہے، اس پردہ غیب میں کون ہے جس کی تدبیر اور حکم چل رہا ہے۔ ان سے پوچھا جائے، جب تم کہتے ہو کہ اگر اس دنیا کا خالق مدبر ہوتا تو اس قدر ٹڈیاں فصلوں پر حملہ آور نہ ہوتی اور ہمارا اتنا نقصان نہ ہوتا، اتنی وبا نہ پھیلتی کہ بیماری سے لاکھوں جانوں کو نقصان ہوتا، اولے نہ گرا کرتے اور کھڑی فصلیں تباہ نہ ہوتی، تو اگر یہ واقعی صحیح ہے کہ ایسا کسی خالق اور مدبر کے نہ ہونے کے سبب ہو رہا ہے تو کبھی اس سے بڑھ کر بھی ہوتا، مثلاً آسمان ہی ایک مرتبہ پھٹ پڑتا اور ساری دنیا فنا ہو جاتی، سمندر اسی طرح ابلتا کہ ساری زمین زیر آب آ جاتی، ہوا بالکل ہی بند ہو جاتی اور تمام ذی حیات چند لمحوں میں مردہ ہو جاتے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی مدبر موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اس بات کو سمجھو کہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا
کہ اس کائنات میں زمین اور آسمان کا مدبر اور اس کے نظام کو چلانے والا موجود ہے، جو تباہی اور بربادی کو بھی ایک حد میں رکھتا ہے۔ زمین اور آسمان کا وہی خالق و مدبر ایسا نہیں ہونے دیتا کہ تمام عالم فنا نہ ہو جائے، ذی حیات کی نسلیں منقطع نہ ہو جائیں، آفت اور مصیبت ایک حد تک رہے، یہ عالم مکمل تباہی سے محفوظ رہے۔ یہ آفتیں، بلائیں اور حادثات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں تاکہ انسانوں کی تنبیہ کی جائے، انہیں خوف دلایا جائے۔ اعمال کا بدلہ۔ ایسا اکثر انسانوں کے اپنے اعمال کے فطری رد عمل کے سبب بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ انسان کی ماحول، دشمن سرگرمیوں اور بڑھتی ہوئی انسانی آبادی سے زمین کے ماحولیاتی توازن میں بگاڑ کے سبب سونامی اور طوفان آتے ہیں۔ ایسی صورت میں بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، یہ بالکل نہیں ہوتی۔ کچھ علاقے قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زمین اور آسمان کا کوئی خلق کرنے والا اور ان کا انتظام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ آفتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، تم اس بات پر بھی تو غور کرو کہ یہ وبائیں، یہ ٹڈیوں کا حملہ یا دوسری آفتیں ہمیشہ نہیں رہتی کہ سارا عالم فنا ہو جائے۔ یہ آفت اور حادثات کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں اور جلد ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمام بڑی بڑی آفات سے اس دنیا اور اس میں رہنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس دنیا پر آ جائے تو ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے، بلکہ بعض معمولی آفتیں محدود پیمانے پر آتی رہتی ہیں، اور وہ بھی جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اس لیے آتی ہیں کہ انسانوں کی تادیب اور اصلاح کی جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آفت ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ جب لوگ اس طرح کی آفتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو آفتیں ان سے دور کر دی جاتی ہیں، لہٰذا ان مصائب کا واقع ہونا ان کے لیے ایک واعظ، عبرت یا دہانی، اور ان کا دور ہو جانا ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے کس خوبصورتی کے ساتھ ثابت کیا کہ ایک خالق مدبر کائنات کے ہونے کی دلیل وہی ہے جسے گمراہ لوگ خدا کے نہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے